دور میں جیسی طاقت لوگوں کو گمراہ کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے اچھی طاقت اہل حق کو دے کر دنیا میں بھیجتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، شمع بزم ہدایت کی آمد ہوئی، جان عالمین تشریف لائے، وجہ کائنات کی آمد ہوئی، طٰہٰ و یاسین تشریف لائے، مزمل و مدثر کی آمد ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت کی آمد ہوئی۔ لیکن سرکار کے آمد کے ساتھ ساتھ ایک اعلان ہو گیا کہ یہ آخری نبی ہیں، یہ آخری رسول ہیں، یہی جان عالمین ہیں، یہی وجہ کائنات ہیں، یہ خاتم الانبیاء ہیں۔ اب ان کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند، رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند۔ اب کوئی نبی کوئی رسول دنیا میں تشریف نہ لائیں گے۔ اب سوال ہوا، اے پروردگار عالم، تیرے بندے یہ سمجھنا چاہتے ہیں مولا کریم، اب تک تو یہ دیکھا جا رہا تھا کہ جہاں جہاں سے گمراہیت سر اٹھا رہی تھی، تیرے بندے دنیا میں آتے تھے، نبوت کا تاج سجا کے آتے تھے، رسالت کا تاج سر پہ ہوتا تھا، اور وہ آ کر کے اپنی شان رسالت اور شان نبوت کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور باطل قوتوں کا منہ توڑ جواب دیتے تھے۔ لیکن مولا جان عالمین کے بعد نبوت کا دروازہ بند، رسالت کا دروازہ بند، لیکن اب ان کے بعد اگر گمراہیت سر اٹھائے گی، برائیاں جنم لیں گی، کفر و شرک اپنے گھنگور گھٹاؤں اور ساتھ جب اہل ایمان کو ڈرائیں گے تو اس وقت کون لوگ ہوں گے جن کے سر پہ یہ ذمہ داریاں دی جائیں گی، جن کے ماتھے پہ یہ صحرا سجایا جائے گا؟ کون ہوں گے جو اس ذمہ داری کو نبھائیں گے؟ نبی نہیں آئیں گے، رسول نہیں آئیں گے، پھر کون لوگ آئیں گے؟ تو رب کی رحمت نے آواز دیا تھا، میرے بندے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے سنو سنو، نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، نبی و رسول نہیں آئیں گے، لیکن نائب نبی ہر دور میں آتے رہیں گے، نائب رسول ہر دور میں آتے رہیں گے۔ ارے سنو سنو، جس کام کو دین مسلم کو چلانے کے لیے انبیاء کرام تشریف لاتے تھے، اب اسی کام کو دین محمدی کو چلانے کے لیے علماء کرام، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب۔ نبی نہیں آئیں گے، نائب نبی ہر دور میں آتے رہیں گے، نائب رسول ہر دور میں آتے رہیں گے۔ ہاں، کام پہلے بھی ہوتا تھا، کام اب بھی ہو رہا ہے، صبح قیامت تک کام ہوتا رہے گا۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے آقا تشریف لاتے تھے، اب غلام تشریف لا رہے ہیں۔ وہ آقا کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، یہ غلام کی حیثیت سے کام کرتے رہیں گے۔ یہ نائب نبی کی حیثیت سے کام کرتے رہیں گے۔ کام پہلے بھی ہو رہا تھا، اب بھی ہو رہا ہے۔ میرے پیارے، یہی وجہ ہے کہ میرے نبی کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابو بکر کی صداقت پرچم اسلام کو بلند کرنے لگی، ان کے بعد حضرت عمر کی عدالت نظریہ اسلام کو سمجھانے لگی، ان کے بعد حضرت عثمان غنی کی سخاوت رسول اللہ کے دیے ہوئے نظام کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا، ان کے بعد حضرت علی کی شجاعت پرچم اسلام کو بلند کرنا شروع کر دیا، ان کے بعد حضرت حسن مجتبیٰ کا صبر و تحمل نظریہ اسلام کو پیش کرنے لگا، ان کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ کی دانائی و چالاکی نظریہ اسلام کو پیش کرنے لگے، ان کے بعد حضرت امام حسین کی شہادت پرچم اسلام کو بلند کیا، ان کے بعد حضرت زین العابدین کا صبر و تحمل پرچم اسلام کو بلند کیا، حضرت امام باقر اسی لیے تشریف لائے، حضور غوث پاک اسی لیے تشریف لائے، معین بے کساں اسی لیے تشریف لائے، اور کولار کی دھرتی پر سرکار اسی لیے تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔
رب نے اعلان کر دیا، رب نے اعلان کر دیا، میرے بندوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی نہیں آئیں گے، نائب نبی ہر دور میں تشریف لائیں گے، نائب رسول ہر دور میں تشریف لائیں گے، اور کتابوں کے مطالعہ سے یہ علماء اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر صدی کے سرے پر ایک بڑے عالم، وہ ایسے عالم جن کے سر پہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت کے جتنے پوسٹ ہوتے ہیں ان سب سے بڑا عہدے کا صحرا باندھ کر اسے مجدد کے پوسٹ دے کر دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ میرے پیارے مجدد ہوتا کیسا ہے؟ مجدد کہتے کس کو ہیں؟ مجدد کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ تو ایک لفظ، دو چار لفظوں میں اس کو سمجھا کے آگے بڑھنا چاہوں۔ مجدد کے معنی ہے دین میں تجدید کرنے والا، مجدد کے معنی ہے دین کے مزاج کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والا، مجدد کا معنی ہے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شریعت پہ خود بھی وہ عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی عمل کرنا سکھاتا ہے۔ ارے مجدد وہ ہوتا ہے جو نبی کے سنتوں کا پابند ہوتا ہے، داڑھی خطی رکھنے والا مجدد ہو ہی شریعت کے خلاف قدم کرنے والا مجدد ہو ہی نہیں سکتا ہے، خلاف کام کرنے والا مجدد ہو ہی نہیں سکتا ہے، نبی کے شریعت کے خلاف کام کرنے والا مجدد ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مجدد وہ ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے نظام پہ مکمل خود بھی عمل کرتا ہے اور لوگوں کو عمل کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ ارے جو مجدد ہوتا ہے اس کی نگاہ پوری دنیا پہ ہوتی ہے، جہاں جہاں سے برائیاں سر اٹھاتی ہے وہیں سے مجدد اس کا میرر آپریشن کرتا ہوا لگاتا ہے۔ مجدد وہ ہوتا ہے، مجدد وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ ہر چہار جانب ہوتی ہے، جہاں جہاں سے نبی کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے مجدد وہیں سے اس کے قلعے میں آخری کیل ٹھوکتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، حضرت سیدنا حضرت سیدنا عشق محبت